الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله أن يشرح صدره للإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، پردانشین، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی جل شانہ و امن والہ نے ایک طویل مدت کے بعد پھر ملاقات کرائی. بہت سارے احباب وہ ہیں جو ملنے والے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، جو گزشتہ رمضان میں یا اس سے متصل اگلی رمضان میں تھے اور وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے. آج ان کی یادیں رہ گئی ہے جو اس مسجد میں مصلی تھے، جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے تھے، جو اس مسجد کے اندر اللہ اللہ کرنے والے تھے، وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے. انہی میں ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اس مسجد کی خدمات کی اور اس مسجد کو ہر طرح سے سنبھالا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ان کے علاوہ بہت سارے ملنے والے تھے جو اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں. میں نے اسی مناسبت سے اس آیت شریفہ کو پڑھا اور مجھے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. ترجمہ آیت شریفہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو کھول دیتا ہے. ان یشرح صدرہ للاسلام، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا قریب آ جاؤ میرے. ممبر سے قریب بیٹھ گئے. حضرت نے آیت تلاوت فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے فوراً ایک سوال کر دیا. صحابہ ہماری طرح خاموش رہنے والے نہیں تھے کہ جو سنا بس قبول کر لیا، جو سنا وہ قبول کر لیا. حضرات صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عذب، جس کی چھان بین اور تحقیق ہو گئی تو وہ ضرور عذاب میں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سوال فرمایا، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لینے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا. حضرت نے فرمایا عائشہ اگر اللہ نے تیرا نام اعمال لے کر اوپر اوپر دیکھ لیا وہ تو ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے لے. لیکن اگر کوئی پیج کھول کر کے پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، من نوقش عذب، بندہ جواب نہیں دے سکے گا، جہنم لازم ہو جائے گی. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو بہرحال اگر رب کریم حساب لینے پر آ جائے، ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر رات میں کسی کی موت ہو گئی اور اللہ نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ میرے بندے تو یہ بتا کہ آج عشاء کی نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا ہے، بندہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. حق تعالیٰ کے سامنے ہمارا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بہرحال میرے بھائیو، صحابہ کرام کا مزاج خاموش رہنے کا نہیں تھا.
کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے تھے، اور نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں سے صحابہ کو تسلی ہو جاتی تھی۔ جب حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، ہدایت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی ہم کو کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا فیصلہ کیا؟ ہمیں کیسے پتا؟ یہ سوال ہم سب کا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہدایت کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ کیسے پتا ہم کو چلے؟ یہ کیسے پتا چلے کہ میرے قلب میں نور آ گیا؟ جب صحابہ نے یہ سوال فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 نشانیاں سن لو، جو ان 3 نشانیوں کے اندر ہوگا وہ سمجھ لو کہ اللہ نے اس کا ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی نشانی فرمایا، ان تجافی ان دار الغرور، تجافی ان دار الغرور، اس دنیا کے دھوکے کے گھر سے انسان کو تھوڑی سی کنارہ کشی ہو جائے۔ تجافی ان دار الغرور، اس دار غرور سے، اس دھوکے کی دنیا سے انسان کا دل تھوڑا سا ہٹ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، دنیا ضرورت کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ضرورت اور ایک محبت۔ دنیا ضرورت کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ بوٹ اور کشتی کے چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی بوٹ سے باہر اچھا ہے، بوٹ کے اندر نہیں۔ اگر پانی بوٹ میں چلا گیا، کشتی میں چلا گیا، تو نتیجہ ہلاکت ہوگا، ڈوب جائے گی، برباد ہو جائے گی، مر جائیں گے سوار ہونے والے۔ تو پانی ضروری ہے کشتی کے لیے، پانی ضروری ہے بوٹ کے لیے، لیکن باہر ہو، اندر نہ ہو۔ دنیا ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی۔ ہمیں کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، مکان کی ضرورت، رہائش کی ضرورت، ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن دنیا ضرورت کے لیے رکھی جائے، دل کے اندر نہ لائی جائے۔ اگر دل سے باہر ہے تو دنیا اچھی ہے، اور اگر دل کے اندر داخل ہو گئی تو تباہی اور بربادی ہے۔ یہ مثال علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے دی ہے، اور فرمایا کہ جیسے پانی کشتی سے باہر اچھا ہے، اگر کشتی میں چلا جائے تو ہلاکت ہے، اسی طرح دنیا دل سے باہر اچھی ہے، اگر دل میں چلا جائے تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ حق تعالی نے اور اللہ کے پیغمبر نے اس کو دار الغرور قرار دیا، دھوکے کا سامان ہے۔ ایک جگہ اس کو کمثل العنکبوت کہا، مکری کا جالا ہے۔ یہ تو جیسے مکری کا جالا ہوتا ہے، انگلی مارو تو ٹوٹ جائے۔ فرمایا انسان ساری دنیا کو بسا لیتا ہے اور موت کا جھٹکا آیا اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں، کوئی امام خطبہ دے رہا ہے اور خطبہ دیتے دیتے انتقال ہو جاتا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے موت ہو جاتی ہے، کوئی چل رہا ہے، چلتے چلتے موت ہو جاتی ہے، کوئی جاب پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر موت ہو جاتی ہے، کوئی گاڑی لے کر چل رہا تھا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے موت ہو گئی۔ کس انداز سے موتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس بلا اور وبا کے زمانے میں تو وہ حال انسان کا ہوا کہ یہ امید نہیں تھی کہ یہ انسان دنیا سے چلا جائے گا، اور اچانک اطلاع ملتی ہے کہ انتقال ہو گیا۔ تو یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے کے سامان کے اندر
انسان کو ضرورت کے لیے دنیا رکھنی چاہیے، محبت کے لیے نہیں رکھنی چاہیے۔ التجافی عن دار الغرور، پہلی چیز ذکر فرمائی، انسان دار غرور سے اپنے دل کو ہٹا لے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اتبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنے اور قرآن کی اتباع کرنے پر حالات آئیں گے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیا ہے، حالات ضرور آئیں گے، چاروں طرف سے حالات آئیں گے، بیماریاں بھی ہوگی، مصائب بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی ہوگی، اولاد کے غموم بھی ہوں گے، سارے مسائل ہوں گے، لیکن وہ حالات دل کو بے چین نہیں کریں گی۔ جو اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، فمن اتبع ہدایا، جو میری اتباع کرے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، غموم اور حالات ہوں گے لیکن وہ اس کے دل کو بے چین نہیں کریں گی، اس کا قلب بے چین نہیں ہوگا۔ آپ انداز لگائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کو اگر آپ دیکھ لیں، طائف کا واقعہ دنیا جانتی ہے کہ کس انداز سے آپ سے ساتھ معاملہ ہوا۔ آپ جب مارتے ہوئے دشمن واپس چلے گئے اور آپ سجدے میں گرے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے سجدے میں گر کر کے اللہ سے فرمایا، اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا، اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا۔ اور پھر اگلا جملہ جو ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے، بخاری شریف میں ہے، فرمایا اے رب، اگر تجھ کو منظور ہے کہ میں مار کھا لوں اور اس پر اگر تو راضی ہے تو تیرا محبوب بھی راضی ہے، یعنی اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے، میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون، اللہ نہیں جانتے تو مارا، اگر مجھے جان لیتے تو نہ مارتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، تحمل اور بردباری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کے فتنے اور فیملیوں کے فتنے بنیاد تحمل نہیں ہے، برداشت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو برداشت نہیں کر رہا ہے، بیوی شوہر کو برداشت نہیں کر رہی، ماں باپ اولاد کو برداشت نہیں کر رہے، اولاد ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہے۔ روزانہ مولانا کے پاس شکایتیں آ رہی ہے، بیٹا جو ہے شرارتی ہو گیا، بیٹا ضد پہ آ گیا، بیٹا جلدی غصے ہو جاتا ہے، روزانہ شکایت۔ شوہر شکایت کر رہا ہے کہ بیوی میں تحمل نہیں ہے اور بیوی شکایت کر رہی ہے شوہر میں تحمل نہیں ہے، ہر ایک شکایت سے بھرا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور مقدس قرآن نے بتایا کہ تحمل اور بردباری سے بڑھ کر کوئی بڑی دولت نہیں۔ سارے جھگڑوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم تحمل اور بردباری کو اپنا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے، طائف کے میدان میں یہی تعلیم ہم کو دی، تحمل اور بردباری برداشت کر لو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے مکہ والوں کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تحمل اور بردباری اور برداشت کا مزاج۔ غزوہ احد کے اندر عبداللہ ابن قیمیہ نے پتھر مارا، خون نکل آیا، حضرت نے اپنا خون یوں ہاتھ میں لیا اور فرمایا نبی کا خون زمین پر گرتا ہے اللہ اس قوم کو ہلاک کرتا ہے، میں اپنی قوم کو ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے خون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر فرمایا کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، من شج وجہ نبی، جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت آیت اتر رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر آپ ان کے باب میں کچھ نہ بولیے، چاہے میں ان کو ہدایت دوں چاہے میں ان کو معاف کر دوں۔ یہ سب تحمل کے واقعات ہیں،
یہ سب برداشت کے واقعات ہیں۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، دعا کیا ہے ہماری؟ اللہ آپ کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی نصیب فرما، اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ ہماری زندگی کا آخری سہارا آپ کی شفاعت ہے کوئی سہارا اور؟ آپ ہی کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے۔ وہ آخری سہارا ہم مانگ رہے ہیں کہ آپ کا سہارا ہمیں نصیب ہو جائے، آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ جس نبی کے مبارک ہاتھوں سے ہم پانی مانگ رہے ہیں اور جس نبی کی سفارش کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اس نبی کی زندگی تو ہم میں ہے نہیں۔ تحمل، بردباری، معاف کرنا، درگزر کرنا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو، دوست دوست کو، بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، برداشت اور تحمل کا مزاج ہی ہمارا نہیں ہے۔ سارے طلاقوں کی بنیاد یہ ہے کہ تحمل اور بردباری نہیں ہے، برداشت کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے برداشت کرنے کا مزاج بناؤ، اس لیے کہ تمہارے نبی کا مزاج یہی تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کے ایک مرید آئے اور کہنے لگے، حضرت میرے بھائی نے دشمنی میں کوئی کمی نہیں رکھی، وہ کانٹوں پہ کانٹے ڈالتا جا رہا ہے، مطلب مجھے تکلیف پہنچاتا جا رہا ہے، وہ کانٹوں پہ کانٹے ڈالتا جا رہا ہے۔ اب میں نے بھی تھام لی ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی اس کے لیے کانٹے بچھاؤں گا، میں بھی اس کے لیے مسائل کھڑے کروں گا۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، بیٹے ایسا نہ کرو، فرمایا حضرت حد ہو چکی ہے، ستانے کی بھی کوئی حد ہوا کرتی ہے، حد ہو چکی ہے، بس اب میں بھی اسی کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا۔ نظام الدین اولیاء کا جملہ گول اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کانٹے کے بدلے میں کانٹے بچھانا، یہ تو ایک درخت بن جائے گا، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کانٹے اٹھانے والے بنائے ہیں، کانٹے بچھانے والے نہیں بنائے۔ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کانٹے بچھانے والے بن جائیں، ہم تو کانٹے اٹھانے والے ہیں۔ علی حجروی رحمت اللہ علیہ، دنیا جانتی علی حیزوری رحمت اللہ علیہ، ایک ولی کامل بزرگ گزرے ہیں۔ یا نظام الدین اولیاء کے باب میں بعضوں نے لکھا کہ کسی مرید نے ان کو سیزر اور کینچی پیش کی بطور ہدیہ کے، چھوٹی سی کینچی وہ لائے اور ہدیے میں پیش کی کہ حضرت یہ مونچھ کاٹنے وغیرہ میں کام آئے گی۔ حضرت نے قبول تو کر لی، لیکن حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بیٹے اگر سیزر اور کینچی کے بجائے سوئی لاتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ سیزر کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اللہ نے جوڑنے والے بنائے ہیں، کاٹنے والے نہیں بنائے، تعلق توڑنے والے نہیں بنائے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، تحمل کا مزاج جب آ جاتا ہے تو حکومت سے لے کر فیملی تک مسائل حل ہوتے چلے جاتے، اور تحمل کا مزاج نہیں آتا تو بنا بنایا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، بنا بنایا مکان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں تحمل، بردباری، برداشت، اس کے اوپر بہت زور دیا گیا، بہت زور دیا گیا۔ فرمایا تجافی ان دار الغرور، اس دار غرور سے، اس دار دنیا سے اپنے دل کو تھوڑا سا ہٹا لو اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھو۔ دیکھو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا ان پر کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوف اور غم کے حالات نہیں آئیں گے، حالات تو دنیا ہے، ضرور آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے، انبیاء پر حالات آئے، اولیاء پر حالات آئے۔ مشکات شریف کی روایت ہے جو اللہ سے قریب ہوگا اس پر حالات آئیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں مومنوں ہی پر حالات کیوں ہیں؟ اس کا جواب نبی 1400 سال پہلے دے چکے ہیں کہ من اقرب من اللہ، جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا اس پر اتنے حالات ہوں گے۔
چونکہ مومن اللہ سے قریب ہے، اس کا ایمان ہے، اس لیے اس پر حالات بھی ہے، دنیا کے حالات، تنگیوں کے حالات، پریشانیوں کے حالات، مصائب کے حالات، یہ سارے حالات اس بنیاد پر ہے کہ مومن نے اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی اتباع کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھڑی جب پانی میں گر جاتی ہے اور چاروں طرف سے پانی لگ جاتا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ گھڑی بند نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں بند نہیں ہو سکتی ہے؟ کہتے واٹر پروف ہے، گھڑی جو ہے ہماری واٹر پروف ہے۔ فرمایا اللہ کی ہدایت اور اللہ کے دین کی اتباع جو بندہ کر لیا کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتا ہے۔ وہ غم اس کے چاروں طرف تو ہوتے ہیں، اس کے دل میں داخل نہیں ہوتے، وہ کبھی بے چین نہیں ہوتا۔ حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، لیکن وہ بے چین نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہوگا کہ جو ہے وہ اسی رب کی طرف سے ہے، اسی مالک کی طرف سے ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایک کتاب پڑھی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی، جس میں آپ نے ایک بڑا بہترین شعر لکھا۔ فرمایا اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح۔ فرمایا اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، جب تجھ پر حالات آ جائیں، مصیبت آ جائیں، غم آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، تو کیا کرے گا؟ علم نشرح کی صورت میں غور کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم نشرح پڑھنے لگ جاؤ تو حالات دور ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ علم نشرح کے معانی میں غور کر، کیا کہا ہے علم نشرح میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ ایک غم دیتا ہے تو دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ جب ایک غم دیتا ہے تو وہ دو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ شیخ سعدی اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب تجھ پر مصیبت اور حالات آ جائیں تو سورہ علم نشرح پر غور کر لے۔ فعسر بین یسرین، ایک سختی دو آسانیوں کے بیچ میں ہے، اور اذا فکرتہ ففرح، جب صورت تیری سمجھ میں آ گئی تو خوش ہو جا کہ اللہ تجھے اس غم کے اوپر دو خوشیاں بھی دینے والا ہے، دو نعمتوں سے تجھے نوازنے والا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی جو اتباع کر لیتا ہے، ہدایت کی جو اتباع کر لیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کر لیتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں۔ میں نے رمضان کی ایک مجلس میں کہا تھا روزوں سے مقصود کیا ہے؟ میں اور آپ سمجھتے ہیں روزوں سے مقصود نہ معلوم کیا ہوگا۔ روزوں کا مقصود اللہ ہم کو ولی بنانا چاہتا ہے۔ کبھی غور بھی کیا؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دوسری آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا، ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا وہ ولی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تقوی والا ولی ہوتا ہے، اور روزے سے تقوی مراد ہے، یعنی روزے سے اللہ ولی بنانا چاہتا ہے۔ اگر کما حق کہو ہم نے روزے رکھ لیے تو سمجھ لو کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی ولایت کی بنیاد پر رب کریم ہمارے باقی مہینوں کو بھی اچھے گزارے گا۔ اور اگر 11 مہینے غلط گزر رہے ہیں تو یاد رکھو رمضان میں ڈیوٹی ادا کی ہے، تقوی اور ولایت نہیں ملی ہے۔ اگر رمضان کے بعد زندگی میں چینج آ گیا، وہ حالات نہیں رہے، وہ کیفیت نہیں رہی جو رمضان المبارک کی تھی، تو ہم نے رمضان کی ایک ڈیوٹی ادا کر لی ہے، باقی حقیقت یہ ہے کہ وہ ولایت ہم کو نہیں ملی ہے۔ تو فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم
ولا هم يحزنون. جو اتباع کرے گا ہدایت کی، اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر خوف بھی نہیں ہوگا، اس پر غم بھی نہیں ہوگا. اللہ اس کو غم پروف دل عطا کر دے گا، اس کے دل میں کبھی غم داخل نہیں ہوگا. یاد رکھو، دنیا کی سب سے بڑی بیہودہ خصلت، بیہودہ عادت، بیہودہ جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، وہ ناشکری ہے. ناشکری سے بڑھ کر عمل دنیا میں کوئی نہیں. ناشکری سب سے بدترین عمل ہے. جب شیطان کو دنیا میں اتارا گیا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا میں ان کو نمازیں چھڑا دوں گا، میں ان کو روزے چھڑا دوں گا، میں ان کو حج میں نہیں جانے دوں گا، میں ان کو زکوٰۃ نہیں دینے، یہ نہیں کہا تھا اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اے اللہ میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف بیٹھوں گا اور کیا کروں گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ ان کو ناشکرے بنا دوں گا. کچھ نہیں کہا اس نے، صرف اتنا کہا ہے میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا. یہ کیسی ناشکری کریں گے؟ ان کو ملنے کے باوجود ناشکری، ان کو پانی گلے سے نیچے اتر رہا ہے ناشکری، ان کو کھانا نوالا اتر رہا ہے ناشکری، ان کو راتوں میں نیند آ رہی ہے ناشکری، ان کی دکانیں اور جاب اور کاروبار چل رہے ہیں ناشکری، ان کو صحت والا بدن ملا ناشکری، ان کو 60 سے زائد عمر ملی ناشکری، ان کو کپڑے ملے ناشکری، ان کو اولاد ملی ناشکری، ان کو سکون ملا ناشکری، ان کو بیوی ملی ناشکری. ناشکری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے ٹھیک ہے چلتا ہے، یہ بھی ناشکری ہے. جب کسی مسئلے پر کوئی پوچھے ٹھیک ہے چلتا ہے، یہ ناشکری ہے. اور دوسرا عمل سے ناشکری، یعنی عمل ہم ایسا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کی ناشکری ٹپکتی ہے. قرآن کریم میں حق تعالی ایک مثال دیتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا کسی بستی کا. مثلا قریۃن، ایک بستی کی مثال ہے، ہو سکتا ہے وہ بستی ہمارا بریڈ فور بھی ہو، بس مثال دے رہا ہے وہ تو اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی. کانت آمینۃ مطمئنہ، بڑی امن والی بستی، بڑے اطمینان والی بستی. رغدم من کل مکان، اتنے سورسز تھے انکم کے کہ دکان بھی چل رہی تھی، گھروں کے رینٹ بھی آ رہے تھے، بچے بھی کما رہے تھے، ہر طرف سے آمدنی ہی آمدنی تھی. رغدم من کل مکان، چاروں طرف سے آمدنی تھی، بڑے خوش و خرم تھے. اطمینان دیا تھا ہم نے، باڈی بھی صحیح، جسم بھی صحیح، کھانا بھی صحیح، پینا بھی صحیح، نیند بھی آ رہی ہے، ساری چیزیں آ رہی تھی. لیکن کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. ناشکری سے بڑھ کر بدتر عمل اللہ کے وہاں کوئی نہیں. ہماری قدم قدم پر ناشکریہ ہے. میں نے ابھی کل پرسوں کے مجلس میں ایک بات کہی تھی. میں نے کہا جب ہم کھانے بیٹھتے اور کھانا کھا لیا تو اس کے بعد نبی نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اللہ تو نے ہم کو کھلایا، تو نے ہم کو پلایا. حالانکہ دعا یوں پڑھنا چاہیے تھا، الحمدللہ الذی رزقنا. اللہ تو نے ہم کو رزق دیا ہے نا، رزق ملا ہے تو رزقنا، اللہ تو نے ہم کو رزق دیا ہے. یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن نبی کہتا ہے کہ یہ دعا کرو، کھلایا پلایا. اس میں کیا حکمت ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی اس دعا میں حکمت یہ ہے کہ دسترخوان سجا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے، اللہ نہ چاہے تو نوالا تیرے پیٹ میں نہیں جا سکتا تھا. تجھے کھانسی شروع ہو جاتی تو نہ کھا سکتا،
تجھے ہچکی شروع ہو جاتی تو نہ کھا سکتا، تجھے اس وقت بے ہوشی آ جاتی تو نہ کھا سکتا تھا، تجھے اس وقت برین ہیمریج ہو جاتا تو نہیں کھا سکتا تھا۔ رب کریم نے کھانا موجود ہوتے ہوئے بھی چاہتا تو وہ تجھے کھانے نہ دیتا، لیکن اللہ نے تجھے کھلایا تو تجھے اس کھلانے پر شکر ادا کرنا ہے اللہ کا کہ اللہ کھانا موجود تھا، تو چاہتا تو میں نہیں کھا سکتا تھا، تو نے ہی مجھ کو کھلایا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور دوسری جگہ تو اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد دعا پڑھو، الحمدللہ الذی کفانا، اے اللہ تو نے مجھے کافی کر دیا۔ اور پھر فرمایا اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ اس کو آخری کھانا نہ بنانا، مجھے شام کو بھی عطا کرنا، مجھے صبح کو بھی عطا کرنا، مجھے آخری کھانا نہ بنانا، مجھے بھوک سے نہ رکھنا۔ کیسی میں ہمیشہ جگہ جگہ کہتا ہوں، نبی کی دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مانگی ہوئی ہے، میری اور آپ کی ذاتی دعاؤں کے اندر ہو سکتا ہے ساری دنیا اور آخرت نہ آئے، لیکن نبی کی دعاؤں میں دنیا بھی ساری مانگی ہے، آخرت بھی ساری مانگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو ذرا اٹھا کر کے تو دیکھیں۔ افطاری کے موقع پر ارشاد فرمایا اللہ سے دعا کرو، ایک تو وہی مشہور دعا ہے جس کو ہم پڑھ لیا کرتے ہیں، لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔ لیکن دوسری دعا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی کہ اللہ رگے تر ہو گئی، ذہبت الظمآ وابتلت العیون، اے اللہ پیاس بجھ گئی ہے نا، پانی پیا روزے کے اندر، اخیر میں پیاس بجھ گئی، رگے تر ہو گئی، ووجب الاجر انشاءاللہ، اور اللہ میرا اجر بھی تیرے پاس ثابت ہو گیا، یعنی دنیا بھی میری خوش اور آخرت بھی بہترین میری ہو جائے گی۔ اس انداز سے نبی نے ایک دعا اتنی بہترین ہم کو سکھائی، اللہم اجعلنی عندک ولیجا، یاد رکھو اس دعا کو، اللہم اجعلنی عندک ولیجا۔ ولیجا کس کو بولتے ہیں؟ ولیجا کا معنی رازدار، گھر کا بھیدی، ہمارا بہت قریب، جس کو ہم اپنا رازدار بناتے ہیں۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجا، اے اللہ تو مجھے اپنا رازدار بنا لے، تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ کیسا قریب؟ جیسے ایک دوست اپنے دوست کو رازدار بنا دیتا ہے، ایسے تو مجھ کو قریب کر لے۔ وجعلنی عندک زلفا، اے اللہ مجھے مقرب بنا دے، وحسن مآب، اور میرے انجام کو اے اللہ بہتر سے بہتر بنا، خوبصورت بنا۔ یہ کتنی بہترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ یہ بات یاد رکھے میرے بھائیو، اللہ خالق سب کا ہے، اس نے بتوں کے پرستار کو بھی پیدا کیا اور مومنوں کو بھی پیدا کیا، ساری دنیا کا وہ خالق ہے، لیکن اللہ دوست مومنوں کا ہے، دوست سب کا نہیں ہے، وہ خالق سب کا ہے، دوست صرف مومنوں کا ہے۔ اور جب دوست ہمارا ہے تو پھر ہمیں اپنے دوست سے اسی طرح بات کرنا چاہیے، اپنی دعا میں اس کو اس طرح دل لگا کر کے کہنا چاہیے، اللہ میرا یہ کام بنا دے، یہ کام بنا دے، اور ہم اس طرح دعا کریں جیسے اپنے ایک دوست کو کہتے ہیں، اسی طرح اپنے رب کو کہنا چاہیے۔ اس نے خود قرآن میں کہا میں تمہارا ولی ہوں، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، اے مومنو میں تمہارا دوست ہوں۔ تو ہم اپنے دوست سے اس طرح بات کریں کہ تجھے دینا ہو تو دے، یہ تو بے نیازی کی شان ہو گئی، گویا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعاؤں میں تکرار کرو، ایک لفظ کو، ایک چیز کو بار بار مانگو، بار بار کہو اس اللہ سے، اللہ مجھے دے دے یہ چیز، میں تیرا محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تو مجھے اس چیز کو عطا فرما دے۔ بہرحال دنیا میں
ناشکری سے بڑھ کر بدتر عمل کوئی نہیں ہے۔ اس بستی کی مثال دیتے ہوئے اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ہم نے اس بستی کو بڑی پرامن بنائی تھی، رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے انکم کے ذریعے تھے ان کے۔ کیا کیا انہوں نے؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، نبی کو نہیں مانا، بغاوت کی، ناشکریوں پر اترے تو اللہ نے کیا عذاب بھیجا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک کا عذاب بھیجا۔ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے سنو، بھوک کا ایک مطلب یہی نہیں ہے کہ کھانا نہ ملے، بلکہ بھوک کا ایک مطلب یہ ہے کہ حرص اور لالچ بڑھ جائے۔ اللہ اکبر، ایک دکان ہے دوسری ہو جائے، دوسری ہے تیسری ہو جائے، تیسری ہے چوتھی ہو جائے، دو مکان ہے تیسرا مکان، تین ہے چار مکان، چار ہے پانچ مکان، یہ حرص بڑھتی چلی جائے اور اس کی حرص کی بھوک کبھی ختم نہ ہو، یہاں تک کہ قبرستان کی زیارت کر لے۔ فرمایا یہ بھی بھوک ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، جو ناشکری کرتا ہے اللہ کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ جوع اور بھوک پیدا کر دیتا ہے، والخوف، اور خوف، بے چینیاں، کچھ نہیں ہے پھر بھی بے چین ہے، اے سی چل رہا ہے، شاندار بیڈ بھی ہے، اور رات میں 2 بجے اٹھ گیا، بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا؟ بس بے چینی ہے۔ کس بات کی بے چینی؟ کوئی خوف نہیں ہے پھر بھی بے چینی۔ میرے بھائیو خوب یاد رکھو، ہم پیسوں کے ذریعے سے شاندار بیت خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے۔ نیند اللہ کی نعمت ہے، بہترین بیت تو خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے، نیند اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم پیسوں کے ذریعے سے دوائیں خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے، شفا اللہ ہی دینے والا ہے، حق تعالی ہی شفا دیتا ہے۔ دنیا کے سارے اسباب سے آپ دنیا کما لیں لیکن دل کا سکون نہیں خرید سکتے، دل کا سکون تو اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ قلب کا سکون جو ہے وہ رب کریم کی طرف سے ملا کرتا ہے، اور وہ سکون ملتا ہے اللہ کی شکر گزاری پر، حق تعالی کی شکر گزاری پر۔ عمران ابن حسین صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 8 سال ایسے بیمار رہے کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، لیکن جب بھی کوئی خدمت میں حاضر ہوتا، حضرت طبیعت الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں۔ فرمایا حضرت تکلیف کا حال یہ ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتے۔ فرمایا میرا رب اس سے بدتر حالت میں بھی رکھ سکتا تھا، اس سے بدتر حالت میں بھی تو رکھ سکتا تھا۔ میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، بس میں کروٹ نہیں بدل سکتا۔ یہ ہے شکرانہ مزاج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمبی لمبی رات میں نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی، پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت پاؤں تو دیکھو آپ کے اتنے بڑے ہو گئے، آپ عبادت کم کر دیجئے، اتنا کھڑا نہ رہیے، آپ کے تو گناہ بھی نہیں ہے، آپ تو معاف ہے، پھر اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب میرے رب نے مجھ پر احسان کیا تو میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو شکر کی تعلیم دی، جگہ جگہ پر شکر کی تعلیم دی۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس سجدے میں گر گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ سجدہ کیسا؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ نیک لوگوں کے اٹھنے پر فتنے شروع ہو جاتے، نبی کی بیوی سے بڑھ کر نیک کون ہوا کرتا ہے؟ جب ان کی موت ہو گئی تو اب فتنوں کے دروازے کھولیں گے۔ میں نے سجدہ اس لیے کیا کہ اللہ سے معافی مانگ لوں کہ اللہ صفیہ کے اٹھنے سے فتنے کے دروازے نہ کھولنا۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. تو شکر گزاری ایک بہت بڑی دولت ہے. فرمایا جب اس قوم نے ناشکری کی تو کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان پر بھوک کا عذاب ڈال دیا. اور بھوک، کھانا نہ ملنا یہ بھی ہے، اور حرص مال اور لالچ کا پیدا ہو جانا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. تو پہلی صفت اللہ جس کو ہدایت دے دیتا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے ان تجافی ان دار الغرور، دار غرور اور دنیا سے اس کا دل الگ ہونے لگتا ہے. دوسری صفت بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الانابۃ الی دار الخلود. الانابۃ الی دار الخلود فرمایا آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اگر آخرت کا شوق پیدا ہو گیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیا ہے. آخرت کا شوق بہت بڑی چیز ہے. آخرت کا شوق روایتوں میں ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جب نیک بندے کے وفات کا وقت قریب آتا ہے یا نیک بندی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفید لباس خوبصورت فرشتے اس کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، ایک نہیں بہت سارے، اور وہ اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اور اے نفس طیب، اور اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی، نکل اپنے رب کی طرف جو اپنی نعمتیں لیے ہوئے انتظار کر رہا ہے. فرشتے بار بار بولتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھے لے چلنا. پھر اسرائیل آتے ہیں اور اسرائیل آ کر کے اس کی روح کو اٹھاتے ہیں. لیکن اسرائیل بھی آنے سے پہلے یہی جملے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی، نکل اللہ کی طرف، وہ نعمتوں کا انتظار کر رہا ہے. ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ ایک دن عصر سے لے کر مغرب تک چل رہے ہیں اور ایک آیت پڑھتے جا رہے ہیں. وہ آیت بڑی عجیب ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. بس دیوانے وار ہو کر عصر سے مغرب تک یہی پڑھتے رہے، نہ کسی سے بات ہے نہ کچھ ہے. مغرب کی نماز و اوابین کے بعد خادم نے فرمایا حضرت آج تو آپ اس آیت میں دیوانے ہو گئے. فرمایا اس کا مضمون جو ہے اس نے مجھ کو دیوانہ کر دیا کہ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی کہ قیامت کے دن میرا مالک اور میرا اللہ خود پیالہ لے کر حاضر ہوگا بندے کے سامنے، لے پی لے میرے بندے، میری طرف سے میں تجھے شراب پلا رہا ہوں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، رب خود پلائے گا، فرشتہ نہیں، رب خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ، اس نالائق بندے کو جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو بدبودار، جو پیشاب کرنے والا، جو پخانہ کرنے والا، ایسا بندہ، لیکن اس کی نماز، عبادت، اخلاق اور زندگی کے اچھے ہونے کی بنیاد پر کہتا ہے کہ میں میرے بندے کو خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب اس کے مضمون میں دیوانے ہو گئے اور اسی کو پڑھتے رہے. تو نفس مطمئنہ کو جب روح کھینچی جاتی ہے اور اسرائیل جب روح لیتے ہیں تو آنن فانن وہ فرشتے جو وہاں ہوتے ہیں وہ ریشم کے لباس میں اس کی روح کو لے لیتے ہیں. خوشبو بہترین ہوتی ہے. آسمان کی طرف چلتے ہیں تو ہر آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے جس کی خوشبو کبھی نہیں آئی تھی. ہر جگہ جواب ملتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، نام لے کر کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے. یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر جب روح پہنچتی ہے تو اللہ کہتا ہے تیرا آنا مبارک ہو میرے پاس. ابھی مولانا کہہ رہے تھے اہلا و سہلا و مرحبا. ایک ہم کہتے ہیں کسی کو اہلا و سہلا، ایک میرا رب کہتا ہے اہلا و سہلا. وہ کہے گا کہ اے میرے بندے تیرا آنا مبارک ہو.
اور پھر اللہ فرشتوں کو کہتا ہے رکھ دو اس کو علیین میں۔ علیین کیا ہے؟ علیین یہ جنت سے پہلے چھوٹی سی جنت ہے، جنت نہیں ہے، جنت سے پہلے چھوٹی سی جنت ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جہاں مومنوں کی روح رکھی جاتی ہے۔ صحابہ کو یقین اتنا تھا اللہ کی ذات پر کہ جب حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی تو حضرت ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کر کے کہنے لگی تم دنیا سے جا رہے ہو، میرے ابا کو سلام کہنا۔ برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہنا کہ بیٹی نے سلام کہا ہے۔ تو کعب ابن عجرہ کہنے لگے ارے میں تو پریشانی میں ہوں گا، کیا سلام کہوں گا؟ تو ام بشر نے فرمایا تم تو صحابی رسول ہو، تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ مومن متقی کی روح کو اللہ علیین کے اندر سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ کر اجازت دے دیتا ہے کہ تو جہاں چاہے گھومتی رہے، اور فرمایا کیا نبی سے تم نے یہ نہیں سنا، پوری روایت مشکات میں ہے، کیا نبی سے تم نے یہ نہیں سنا کہ جب یہ جاتا ہے دنیا سے تو وہ جو پہلے گئے ہیں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہے دنیا میں، میری بیٹی کا کیا حال ہے دنیا میں، میری عورت کا کیا حال ہے دنیا میں؟ تو پہلے جو گئے ہوئے ہیں وہ اس بعد میں جانے والے سے پوچھتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور روح کہتی ہے بھائی تھک کر کے آ رہا ہے ابھی دنیا کے حالات سے، ابھی آرام کرنے دو، پھر اطمینان سے پوچھیں گے اس کو۔ ام بشر کہتی ہے یہ حدیث تم نے نہیں سنی؟ فرمایا جی میں نے سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا بس انشاءاللہ تم علیین میں جاؤ گے اور میرے ابا مل جائیں گے، سلام بول دینا ان کو۔ کیسا یقین تھا ان کو، کیسا یقین تھا۔ آج مجھے اور آپ کو وہ یقین ہی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں الانابۃ الی دار الخلود، فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو علیین میں رکھ دو اور اس کے نام اعمال کو بھی وہاں رکھ دو، اس لیے کہ اب بن ہو چکا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو قبر میں لے جاؤ، اس لیے کہ سوال کرنا ہے۔ جب قبر میں اس کی روح کو لے جاتے ہیں اور اس کو زندہ کیا جاتا ہے، سوالوں کے جواب پر کامیابی اس کی، اور اس کامیابی کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی اس کے سامنے آتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ اس تنہائی میں تو کون آ گیا میرے پاس؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرے اعمال صالحہ ہوں، میں تیرے نیک عمل ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا، آج میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث سنی کہ دنیا کی ساری محبتیں ٹوٹ جاتی ہے، چاہے وہ باپ کی، بیٹے کی، کسی کی بھی محبت ہو، ساری محبتیں ٹوٹ جاتی ہے، فرمایا میں نے ایسی چیز سے محبت کر لی جو مرنے کے بعد بھی ٹوٹتی نہیں ہے اور قبر میں حشر میں ساتھ آئے گی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا اعمال صالحہ ہے۔ میں نے اعمال صالحہ سے محبت کر لی جو قبر میں بھی میرے ساتھ اور آخرت میں حشر میں بھی میرے ساتھ رہنے والی ہے، میں نے اس سے محبت کر لی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ الانابۃ الی دار الخلود، شوق پیدا ہو جائے آخرت کا۔ قبر میں جب اس مومن کو رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے جملہ کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس، تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پہلی رات کی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اے نیک بندے اور بندی، اب قیامت تک تیرے اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ یہ شوق دیا جاتا ہے اس کو، کس کو؟ ابھی قریب زمانے میں میرے سامنے کا ایک واقعہ پیش آیا، قریباً 18 سال کا بچہ، حق تعالیٰ نے اس کو دین کی توفیق دی تھی اور پھر اس نے ایک کام شروع کیا۔ جو نوجوان ڈرگس میں پھنسے ہوئے تھے وہ اپنی دوستی کر کے سمجھا کر کے ان کو دین کی طرف لاتا تھا۔ اتفاقاً اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اس کا آخری وقت تھا، تو مجھے بھی بلایا گیا، میں اس کے آخری وقت پر وہاں تھا۔
اس نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے کروٹ بدل دو. کروٹ بدلی، میرے سامنے یہ واقعہ ہو رہا تھا. اور پھر کہنے لگا امی یہ سب کون آئے ہوئے ہیں؟ تو اس کی ماں کہہ رہی ہے بیٹے کوئی نہیں ہے. میرا نام لیا اور کہا تیرے ابا ہے اور یہ شیخ ہے اور میں ہوں اور کوئی نہیں. کہا نہیں یہ جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے یہاں، اور مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے. اور اس کے بعد اس کا بولنا بند ہو گیا اور وہ ہنستا رہا. قریباً آدھا گھنٹہ مسکراہٹ اس کے اوپر رہی. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میری آنکھوں نے دیکھا، اور مسکراتے مسکراتے اللہ کا لفظ بول کر ہچکی آ کر کے روح نکل گئی اس کی. یہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ مومن کامل کو موت کے موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ اے طیب روح جو طیب بدن میں تھی تو چل اللہ کی طرف، اللہ نعمتوں سے انتظار کر رہا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر وہ آخرت کی طرف چل پڑتا ہے. اور برے لوگوں کے باب میں حدیث شریف میں جو ترمذی میں آیا ہے فرمایا کہ گندے کپڑے والے کالے چہرے والی ایک جماعت آتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایک خبیث روح تو خبیث بدن میں تھی، چل اس مولا کی طرف کہ تو اب اس کا جلال بھی دیکھ لے گی. وہ بھاگتی ہے بدن میں. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو کیسے کھینچا جاتا ہے، جیسے کانٹے دار ٹہنی ہو اور اس پر آپ ریشم کا کپڑا ڈالو اور اس کو کھینچو تو وہ کپڑا پھنس جاتا ہے کانٹوں میں. اسی طرح اس کی روح پورے بدن میں دوڑتی ہے اور اس کے اندر روحانی سلاخیں ڈال کر کے اس کی روح کو کھینچتے ہیں اس کے بدن سے، اور پھر اس کو تات میں لپیٹ کر گندگی میں لپیٹ کر فرشتے لے کر چلتے ہیں. ہر آسمان پر کہا جاتا ہے یہ کون خبیث روح ہے جس کی بدبو آ رہی ہے. یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے اللہ کہہ دیتا ہے ڈال دو اس کو سافلین میں. سافلین کیا ہے؟ یہ جہنم سے پہلے چھوٹی جہنم ہے جہاں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. میرے بھائیو الانابۃ الی دار الخلود، مومن کو جو ہے وہ آخرت کا شوق ہوتا ہے. یہ دنیا کے جھمیلے کل ختم ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے والا مستری ہوتا ہے یا مستراح ہوتا ہے. مستری یا مستراح. صحابہ نے فرمایا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا مستری وہ ہے کہ جو نیک تھا دنیا سے گیا، اس کو دنیا کی تکلیفوں سے راحت مل گئی. اور مسترا کون ہے؟ فرمایا مسترا وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا تھا، دنیا والوں کو اس سے راحت ہو گئی کہ جاؤ گیا تو اچھا ہوا، اس کی وجہ سے ہم پریشان تھے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح بن کر مرو، مستراح بن کر نہ مرو. مستری یعنی تکلیف پہنچانے والے بن کر کے نہ مرو، بلکہ نیک بن کر کے دنیا سے جانے والے بنو. تو 2 صفت ہو گئی، ایک تو التجافی عن دار الغرور، اور تیسرا الانابۃ الی دار الخلود، اور تیسری صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی الاستعداد للموت قبل النزول. فرمایا موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جائیں. موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا نام اعمال کلیئر رکھے، توبہ کے ذریعے سے، حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے، کہ میرے سر پر میراث تو نہیں ہے، میرے سر پر کسی کا پیسہ تو نہیں ہے، میرے سر پر کسی کی ذمہ داری تو نہیں ہے. یہ ساری باتوں کا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موت کے لیے تیار ہے کہ میرا اپنا نام اعمال میں کلیئر رکھتا ہوں. اے اللہ رات میں بلاوا آ جائے تو بھی منظور ہے اور دن میں بلاوا آ جائے تو بھی منظور ہے. یہ 3 صفتیں جس مومن کے اندر آ جاتی ہے سمجھ لو اللہ اس کو ہدایت پر لے جانا چاہ رہا ہے.
من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے۔ رب کریم ہم تمام کو ان تینوں صفات سے مالا مال فرمائے، ہمارے قلوب کو مزین فرمائے، نور ایمان سے منور فرمائے، اور ہمارے قلوب کو، ہمارے سینے کو آخرت کی فکروں کے لیے گنجینہ بنا دے، تاکہ ہر وقت ہمیں اپنے آخرت کی فکر لگی رہے اور اپنے آخرت کو بنانے والے بنے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق رذیلہ سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ رب کریم دنیا کے فتنوں سے، بلاؤں سے، مصائب سے، مصیبتوں سے، جھمیلوں سے اللہ تعالی ہماری بھی اور سارے مسلمان مرد و عورت کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ یہ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ وہ حالات ہیں جو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آگ کے انگارے کو ہاتھ پر لینا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی اس وقت ایمان پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یانیت، بے حیائی، باطل طاقتیں، گندا ماحول، جہاں زنا کو حلال قرار دیا جاتا ہو، جہاں سود کو حلال قرار دیا جاتا ہو، ایسے حالات میں ایک روایت مجھے یاد آ گئی، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی، بہت مہنگائی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑتے ہیں، اللہ قحط ڈال دیتا ہے، اور فرمایا جب زنا عام ہوتا ہے تو اللہ مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے۔ دنیا کچھ بھی بیان کرتی رہے کہ جنگیں چل رہی ہے اس لیے مہنگائی ہو گئی، کورونا آ گیا اس لیے مہنگائی ہو گئی، یہ سارے اسباب کی طرف تم نسبت کرتے رہو۔ نبی نے تو نسبت کر دی ہے کہ زنا عام ہوا ہے اس لیے اللہ نے مہنگائی کو بڑھا دیا ہے۔ آج زنا کو عام کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہنگائی کا عذاب ڈال دیا ہے امت کے اوپر، جو پریشانیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ امت کو سمجھ عطا فرمائے، اس گندے عمل سے امت نکل آئے تاکہ اللہ کی رحمت اتر جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اللہ ہم اعتراف کر رہے ہیں. اللہ ہماری راتوں کو بھی معاف فرما, ہمارے دن کو بھی معاف فرما, ہماری جلوت کو بھی معاف فرما, ہماری خلوت کو بھی معاف فرما, ہمارے ظاہر کو بھی معاف فرما, ہمارے باطن کو بھی معاف فرما, ہماری تنہائیوں کو بھی معاف فرما, ہماری مجلسوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا, ہمیں متقین میں سے بنا, ہمیں عابدین میں سے بنا, ہمیں تائبین میں سے بنا. اے اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا, ہمیں تیرے ان بندوں میں سے بنا دے جس سے تو خوش ہوتا ہے, جس سے تو راضی ہوتا ہے. اللہم اجعلنا عندک ولیجا. اے اللہ تو ہمیں اپنا جگری دوست بنا لے. اے اللہ تو ہمیں اپنا رازدار بنا لے. وجعلنا عندک زلفا, تو ہمیں اپنا مقرب بنا لے. وحسن مآب, اے اللہ ہمارے انجام کو اچھا بنا. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں کو شرح صدر عطا فرما, نور عطا فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں میں نور عطا فرما, ہمارے کانوں میں نور عطا فرما, ہمارے دل و دماغ میں نور عطا فرما, ہمارے قلوب کو مزین فرما. اے اللہ جیسے کعبہ پر تو تجلی اتارتا ہے ہمارے دلوں پر بھی اتار دے.
ہمارے دلوں کو بھی منور اور مجلہ فرما دے۔ اے الہ العالمین، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رحمت عطا فرما، عافیت اور سکون کی روزی عطا فرما، حلال روزی کے دروازے کھول دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ، ہماری اور ہماری اولادوں کی اور ہماری نسلوں کی اے اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط دوستیوں سے، غلط صحبتوں سے اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ جو اولادوں سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ جو بے نکاح ہیں نکاح کا انتظام فرما، جو نکاح والے ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں اتفاق و اتحاد عطا فرما، امت مسلمہ میں اتفاق اور پیار عطا فرما۔ اے اللہ، وباؤں سے امت کی پوری حفاظت فرما۔ دنیا میں ظلم جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے اللہ اس کو ختم فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پوری فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، سب کے دلی ارمانوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، اس مسجد کے ہمارے بہت سارے مصلیان جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، خصوصاً ہمارے حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس مسجد کی بڑی خدمت کر کے گئے ہیں۔ اے اللہ، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو اے اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، اپنی نعمتوں سے ان کی قبروں کو بھرپور فرما دے۔ اے الہ العالمین، ان کے پسماندگان کو سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔